اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ۔ آج سے ہم نورانی قاعدے کا آغاز کریں گے۔ نورانی قاعدے کو پڑھا اور سیکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ قرآن کریم پڑھنا آ جائے، قرآن کریم کو صحیح طرح سیکھا جا سکے۔ لہٰذا قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم پہلے تعوذ اور تسمیہ اس کو پڑھیں گے۔ تعوذ اس کے 4 الفاظ ہیں، چاروں کو پہلے علیحدہ علیحدہ ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ملا کے اکٹھا پڑھیں گے۔ علیحدہ علیحدہ اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہر لفظ جب صحیح ادا ہوگا تو مکمل تعوذ اس کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ تو پہلا لفظ ہے اعوذ، اس میں پہلا حرف حمزہ ہے، دوسرا عین ہے۔ حمزہ اور عین کو عین ادا کرنا، حمزہ اس کا مخرج علیحدہ ہے، عین کا مخرج علیحدہ ہے، لہٰذا مخرج بھی ان کا علیحدہ، حمزہ کی آواز علیحدہ، عین کی آواز علیحدہ، لہذا عین گلے کے درمیان سے یعنی وسط حلق سے ادا ہوتی ہے۔ دوسری بات اس کے اوپر پیش ہے، پیش کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات آخر میں جو حرف ہے حرف ذال، یہ نرم حروف میں سے ہے، اس کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اعوذ اعوذ۔ دوسرا لفظ باللہ باللہ، یہ لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ کا لام، اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے اگر اس لام سے پہلے زبر یا پیش والا حرف آئے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں۔ لفظ اللہ کا لام ہے کون سا؟ لفظ اللہ کے اندر درمیان میں جو شد والا لام ہے اس کو لفظ اللہ کا لام کہتے ہیں۔ اس لام سے پہلے اگر زیر والا حرف آئے گا اس کو باریک پڑھیں گے، اگر زبر یا پیش والا حرف آئے گا اس لام کو پر پڑھیں گے، لہٰذا یہاں زیر والا حرف ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان۔ اب پڑھنے میں بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں من الشیطان، اس میں غلطی یہ ہے کہ شیطان یہ ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے، پورا پڑھیں گے تو اس کا معنی صحیح ہوگا، اگر ہم اس کو درمیان میں کاٹیں گے تو یہ اس کا معنی ہی بے معنی ہو جائے گا، اس کا کوئی معنی نہیں رہے گا، یہ لفظ ناقص ادا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا معنی نہیں رہے گا۔ من الشیطان، طا موٹے حروف میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ من الشیطان الرجیم، رجیم، را کے اوپر زبر ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ اب ملا کے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ یہاں بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا اور لفظ اللہ کو پورا ہم نے ادا کرنا ہے، درمیان میں کاٹنا نہیں، جس طرح بعض پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن، ایسے پڑھنا غلط ہے، لفظ اللہ کے لام کو پورا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن رحمان، اس میں را پر ادا ہوگی،
ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے، اور اس لفظ کو بھی چونکہ یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو پورا پڑھیں گے تو اس کا معنی صحیح ہوگا، وگرنہ یہ بھی بے معنی ہو جائے گا۔ رحمہ یہ غلط ہے، پورا ادا کریں گے۔ رحمن رحیم رحیم۔ اب مکمل پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قاعدے کا آغاز کرتے ہیں۔ نورانی قاعدے کا آغاز ہوتا ہے مفردات تختی نمبر 1 سے۔ اس تختی کے اندر الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں ان کی تعداد ہے 29، اور ان 29 حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا تختی نمبر 1 مفردات، مفردات یہ مفرد کی جمع ہے۔ مفرد کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ حروف کو۔ اس تختی کو مفردات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر الف سے لے کے یا تک تمام حروف علیحدہ علیحدہ ذکر کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس کو مفردات کہتے ہیں۔ لہذا ان حروف میں سے پہلا حرف وہ الف ہے۔ بعض پڑھنے والے اس کی ادائیگی میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض تو پڑھتے ہیں الف پہلے حرف کو کھینچتے ہیں، ایسا پڑھنا غلط ہے۔ صحیح ہے الف، اور بعض پڑھنے والے پڑھتے ہیں الف، ایسا پڑھنا بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ الف۔ بعض پڑھنے والے وہ لام پہ شد پڑھتے ہیں الف، ایسا پڑھنا بھی غلط ہے۔ صحیح وہ کیا ہے؟ الف۔ اور بعض غلطی بچے یہ کرتے ہیں کہ الف پڑھتے ہیں آخر میں پہ، الف، ایسا پڑھنا بھی غلط ہے۔ صحیح ہے الف۔ دوسرا حرف ہے با، اس کی ایک شکل وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے، اور ایک صورت اس کے پڑھنے کی ہے۔ جو لکھی ہوئی شکل ہے اس میں یہ صرف ایک حرف نظر آتا ہے، لیکن پڑھنے کی صورت میں یہ 2 حرف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قاعدوں میں حرف لکھا ہوتا ہے حرف با، اس کے اوپر چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے با ساتھ الف، تو پڑھنے کی صورت میں یہ با کے ساتھ الف بھی پڑھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو 2 حرفی ہوتے ہیں، جیسے با اور اس کے ساتھ الف یہ 2 حرفی ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو 3 حرفی ہوتے ہیں، تو جو 2 حرفی حروف ہیں ان کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے با کی ادائیگی میں ہونٹ مل جاتے ہیں، لہٰذا اس کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا ملنا، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ با، آگے تا، یہ بھی 2 حرفی حرف ہے، اس کی لکھی ہوئی شکل وہ اور ہے، پڑھنے کی صورت اور ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بھئی تا، اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا تا الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ یہ بھی 2 حرفی ہے۔ تا،
اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، تا، آگے سا، سا، تو یہ دو حرفی حروف ہیں۔ تا کے اندر زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ میں لگے تو اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، تا، تا، اور سا اس کا مخرج ہے زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی اوپر کے سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، سا، سا، یہ نرم حروف میں سے ہے۔ اس کا مخرج ایسا ہے، اگر اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے تو اس میں سختی بھی پیدا نہیں ہو سکتی اور سیٹی کی آواز بھی نہیں نکلے گی، بلکہ وہ نرمی سے ادا ہوگا، سا۔ آگے حرف ہے جیم، جیم، اس میں جو اس کی لکھی ہوئی ایک شکل ہے اس میں تو یہ ایک حرف نظر آتا ہے، لیکن پڑھنے کی صورت میں یہ 3 حرفی حرف ہے، لہذا اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ 2 حرفی حرف اگر ہو اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، 3 حرفی حرف ہو اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیم اس کا مخرج یہ ہے، یہ زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، جیم، جیم۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں باقی حروف پڑھے اور بتائے جائیں گے، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔